ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، بہت سے مسائل آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ اسی چیز کو ایک جگہ جائز کہتے ہیں، اسی چیز کو ایک جگہ ناجائز کہتے ہیں۔ اس لیے فتوے حال پر ہوتے ہیں، جس نے پوچھا تھا اس کی تنقید جدا ہوگی، جس نے پوچھا تھا اس کی جدا ہوگی، یہ اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن ہمیں بات ایک ہی نظر آ رہی ہے، مگر دونوں کا حال مختلف ہوگا۔ ایک شخص آیا خواب کی تعبیر پوچھنے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں آگ جل رہی ہے، فرمایا گھر چھوڑ دو، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا گھر دھڑام کر کے نیچے گر گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور شخص ہے کہ میرے گھر میں آگ جلی، کہ نیچے کھولو خزانہ ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت حیران ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسائل کو ایک طبیب اور حکیم کی طرح، ہر کسی کا کام نہیں، اللہ جس کو بتا ہے اس کو ہی چیزیں دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ آیا تھا گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ عذاب ہے، اور یہ آیا ہے سردی کے موسم میں، تو سردی کے دور میں موسم میں آگ نعمت ہے، لہٰذا اس کے گھر میں کوئی نعمت پڑی، اس وجہ سے میں نہیں تعبیر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کا قتل کرنا کیسا گناہ ہے، تو حضرت نے فرمایا، ڈرایا اس کو، بہت یہ بڑا گناہ ہے یہ، اور سمجھ جاؤ جو گناہ کرنے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں تو اس کو یہ ڈرانے کا حکم ہوتا ہے، کس طرح ڈراتے ہیں۔ تو آپ نے بہت ڈرایا اس کو، تو ڈر کے وہ چلا گیا۔ ایک شخص دوسرا ہے کہ حضرت اگر کسی نے قتل کیا ہو، فرمایا توبہ کر لو، اللہ معاف کر لو۔ لہجے میں ہر چیز میں فرق، حضرت مسئلہ ایک ہی ہے، ایک نے کہا قتل کیا گناہ ہے، آپ نے یہ بیان، اس نے بھی کہا کرے، فرمایا وہ قتل کرنے جا رہا تھا اور یہ قتل کر کے آیا ہے۔ کیا یہ قتل کرنے، وہ قتل کرنے جا رہا تھا اس لیے ڈرا دیا کہ بہت سخت گناہ ہے تاکہ بچ جائے، اور یہ کر کے آ رہا تھا، اب اس کو ڈراؤں گے کافر ہو جائے گا، اس کو امید دلاؤ کہ توبہ کر لے۔ جو کر کے آئے ان کو توبہ کراؤ، جو کرنے جا رہا ہو ان کو ڈراؤ۔ یہ صحابہ کی تربیت ہے۔ تم لوگ تو ایم ہی لگے رہتے ہو خارجیوں اور رافضیوں کی طرح ہی، وہ چیزیں جو اصحاب رسول کے اندر موجود ہے علمی، اس کو تم لوگ حرام حرام کہتے ہو، پھر بعد میں جب روافض اور تم کو اٹھ کے ٹمپے ٹمپے بجا رہے ہوتے ہیں، پیچھے اصحاب سے ثابت ہوتے ہیں۔ گالی بھی ایک منتر ہے، میں بول رہا ہوں، شیطان کو بگانے کا۔ کیا ہر جگہ گالی حرام ہے مگر منتر میں حرام نہیں ہے، یہ نورزمان تمہیں بول رہا ہے۔ کیسے؟ شیطان کو گالی دینا منتر ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے شیطان کو دی، یہ گالی نہیں تھی، یہ منتر پڑا تھا۔ حضور خاموش ہے، یہ کہے گئے دیکھو حضور خاموش ہے، حضرت علی خاموش ہے، ان کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ گدھے کا بچہ امریکہ میں بول رہا ہے، تمہیں دلیل میں دے رہا ہے، کھوتے کا پتر، اور تم لوگوں نے بڑے بڑے گدھے سر لے کے رکھے بے غیر، تو تمہیں یہ جواب دینے کہ کون کس کے سامنے کہہ رہا ہے، کڑا کون ہے؟ حضور نے جب کچھ نہیں فرمایا، سارے صحابہ نے کچھ نہیں، تو حضور کا بھی اور صحابہ کی، اس میں تو سب کچھ ثابت ہو گیا، تو بے غیرت تو کس دلیل سے؟ تو ان کو نہیں مانتا؟ تمہارا شیطان نہ حضور کو مان رہا ہے نہ صحابہ کو مان رہا ہے، کیونکہ یہ کام تو حضور کے سامنے ہوا ہے۔ تو کیا حضور کبھی ناجائز پہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو جائز پہ ہی خاموش رہیں گے نا۔ تو جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، گالی حرام ہے، ہر جگہ دینا حرام نہیں ہے، بکواس کرتے ہو۔ قرآن جلانا حرام ہے، ہر جگہ حرام نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو اس جلانے کے لیے صحابی ہونا شرط ہے۔ بے حرمتی کے ساتھ، کیا اہانت کے ساتھ قرآن کو جلانا کفر ہے، حرام نہیں، کفر ہے۔ کس کے ساتھ؟ اہانت کے ساتھ، حفاظت کے لیے نہیں۔ جیسے پانی میں مسودہ ڈالتے تو پانی عنصر ہے جی، عناصر کتنے بھائی؟ 4۔ پہلے یہ تم نے رافضیوں تم کو اسی طرح پساتے ہیں۔
صحابہ نے جو بھی کیا وہ علم جانتے تھے، وہ صحیح تھے، وہ علم تھے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. جی ان سے گناہ ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا کہ تقسیم اللہ ثابت کرا رہا ہے کہ نبی سے نہیں ہوتا، نبی غیر نبی سے ہو سکتا ہے. اور وہ جتنے گناہ صحابہ کے وہ اللہ نے بخش دیے، اور جو اللہ نے بخش دیے حضور نے ان کے فیصلے کر لیے، تو کون ہوتا ہے ان کو اٹھانے والا؟ اس سے بڑا لانتی کوئی ہے؟ بخش دیا. کیا کر دیا؟ بخش دیا. تو یہ صحابی اور نبی کا فرق ہے. کیا ہے؟ تو جو ہوا حضور کے دور میں، آپ علیہ السلام نے اس پہ جو ان کو وہ دینی تھی حد تھی. اب حد کیسے جاری ہوتا؟ کافر پہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن کا نظام نازل ہوا ہے. ہاتھ کیسے کٹتے؟ زنا کی حد کیسے لگتی؟ قصاص کیسے ہوتا؟ یہ تو قرآن میں نازل ہوا ہے. یہ تو تھا ہی حاکم کے لیے، مسلمانوں پر ہی ہونا تھا. تو اس دور کے مسلمانوں سے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حد کیسے ہوتی؟ لیکن جتنا بڑا ایمان اصحاب کا ہے نا، وہ تیرا نہیں ہے نہ ہمارا ہے. اقرار کرنا آسان کام نہیں ہے، ان پہ کوئی گواہ کھڑے نہیں کر سکا ہے. اقرار خود اقرار کیا ہے. تم میں سے کوئی ہے دم نکالو اپنے مجتہد چٹن پرچنگ پرچنگ جتنے تو بتا چتا سمرا سپرور کرے رہا پتے امریکہ کے وہ کھایا جی پتے دو چلی اس کو بول تو نے کتنا یہ سپرے مار ہے ڈبرائی. میں تو یہ شیطان یہ چوکرے شیطان کی یہ باتیں یہی لوگ کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہستیوں پہ. چوکرے کو اوقات بھول جاتے. دو بندوں کو اوقات نہیں رہتی، کسی کا بے باک ہوتے ہیں، ایک چوکری اور ایک نوکری اور دوسری والی عورتیں. دیکھو نا کیسے چھڑ چھڑ کے آ رہی ہوتی رانیاں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، ایسے چل رہے ہوتے. یہ میں ہار کسی کو نہیں کہہ رہا، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بدتمیز ہے. ان میں بہت تمیزدار یہ بدتمیز اس لیے ان کو یہ ان کا منتر ہے. کیا ہے؟ ان کو ذلیل کرو، ان کی شلوار اتار کے ان کے گلے میں پہنا دو، سیدھے ہو جائیں گے. جو کسی کی ماں بہن بیٹی کے پیچھے بات کرے نا فوراً بولے تیرے ساتھ ہوا تھا، تیری گھر میں تو ایسے سیدھا ہو جائے گا نا جیسے ڈنکا. ورنہ وہ تو جس طرح صفائیاں بیان کرتا رہے گا وہ بولتا رہے گا. یہ پردے نہیں ڈالتے پھر. جیسے پچھلا بیان کیا تھا میں نے، ابھی تک دوبارہ گروپ ان کے سرگرم نہیں ہوئے، اور ابھی تمہارا کوئی گروپ سرگرم ہو گیا نا میں تمہارے گھر پر آؤں گا. نمبر میرے پاس آئے ہیں. نماز چلو خیر. تم کہتے ہو کہ بھئی کسی کے پیچھے باتیں نہ ہوں، یہ ولی ہوتا ہے. یہ بکواس ہے. اللہ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، ولی کے پیچھے نہیں ہوگی. نبی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، نبی کی تربیت پہ باتیں کرتے ہیں. تم کس کی باتیں؟ یہ صحابہ نبی کی تربیت ہے، حضور کی سنت ہے. اس کے پیچھے کرنے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جس دور کو حضور نے اچھا کہا ہو اس کو برا بلا کہتے ہیں. یاد رکھو اس دور میں اگر کوئی برائیاں بھی آئی ہوئی تو اچھائی وہاں غالب ہے، لیکن یہ کیا کہیں گے؟ اس برائیوں کو اٹھاتے رہیں گے. ہمارے والے اس کو صفائیاں بیان کرتے رہیں گے. میں نے کہا 3 جملوں میں ہراؤں گا اس کو. کتنے؟ 3 سے چوتھا جملہ نہیں ہوگا. اسی کے جملوں میں اس کو پھنساؤں گا. باقی باتیں چھوڑ دو. یہ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں بعد میں ہوں گے، پہلے اپنے الفاظ میں پھنسے ہوئے یہ لوگ. میں نے آپ سے کہا نا ہر آدمی ایک جگہ ایک چیز کو جائز کہتا ہے، دوسری جگہ ناجائز کہتا ہے. وہ پروف پڑے ہوئے جیسے ابھی وہ اسی میں پھنس گیا. ایک مولوی نے کہا کہ فلاں جو ہے جس چیز کو نہ مانے تو وہ کافر ہے. تو ایک دوسرا مولوی تو بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ فلاں مولوی اس کا دوست تھا، وہ فلاں کو مسلمان سمجھتا تھا، کافر نہیں سمجھتا تھا، تو یہ اپنے فتوے کے حساب سے کافر ہوا کہ نہیں؟ جبکہ یہ بھی اس کو مسلمان سمجھتا ہے.
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میری بات جو نہ مانے وہ کافر ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آپ ایک دوست کے ساتھ ہو، اس کو آپ عالم مانتے، وہ تمہاری بات نہیں مانتا، وہ اس آدمی کو مسلمان مانتا ہے جس کو تو کافر مانتا ہے، اور تو اس مولوی کو مسلمان مانتا ہے جو اس کو مسلمان مانتا ہے. تو جو یہ اس مولوی کو مان رہا ہے، اس نے تو فتویٰ کفر کا لگا ہے، تو یہ اس کو بھی مولوی مان رہا ہے، تو یہ خود بھی کافر ہو گیا نا، کیونکہ اس نے کہا جو نہ مانے وہ بھی کافر. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ میں اپنے والوں پہ نہیں کہہ رہا، کہیں وہ اپنے پہ فٹ کر لے، تو فٹ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے نعرے مت بناؤ جس میں تم پھنستے ہو. آداب اختلاف ہے، دیکھو ایک اختلاف ہے، یہ بزرگوں میں ہمیشہ رہے گا، علماء میں رہے گا.